تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ فرمایا کہ اگر تم کو کوئی بھلائی اور نیکی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تم کو کوئی تکلیف اور برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اوپر بھی اللہ نے منافقین اور کفار یہود وغیرہ کا تذکرہ کیا تھا، یہاں بھی انہی کا تذکرہ ہے، اور اوپر بھی یہ بات بتلائی تھی کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم ان سے محبت کرتے ہو۔ تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وہ اپنی کتاب پر بھی پورا ایمان لے کر نہیں آتے، اور دلوں کے اندر جو انہوں نے بغض و عداوت چھپائی ہوئی ہے وہ منہ سے جو ظاہر کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے۔ جتنا منہ سے ظاہر کرتے ہیں اس سے زیادہ عداوت کو دل میں چھپا رکھا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے ان کا ایک حال ذکر کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی راحت، کوئی فتح، کوئی غنیمت، کوئی خوشی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، وہ جلتے ہیں، حسد میں مرتے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، شکست ہو جائے، کچھ جو ہے وہ شہادتیں ہو جائیں، کچھ لوگ زخمی ہو جائیں، کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ دیکھو اچھا ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو جن لوگوں کا یہ حال ہو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو رازدار اور دوست بنایا جائے، وہ دوستی کے قابل نہیں۔ پھر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقوی کا دامن تھامے رہو گے تو تم کو ان کا مکر و فریب کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دشمنوں اور مخالفین کے مکر و فریب سے بچنے کی دو چیزیں اور دو ہتھیار اس آیت والے نے ذکر فرمائے، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ صبر چاہے مصیبت پر ہو، چاہے گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی صورت میں ہو، اور چاہے طاعات کے اوپر جمنے کی صورت میں ہو۔ یہ صبر کی تینوں قسمیں ہیں، صبر علی البلایا، مصیبتوں پر صبر، صبر عن المعصیہ، نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، اور صبر علی الطاعات، نیکیوں پر جمنا، طاعات کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ جب مطلق کہا جائے کہ صبر کرو تو اس میں یہ تینوں قسمیں داخل ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ مطلق فرمایا کہ اگر تم صبر کرتے رہو گے، یعنی تم تینوں قسم کا صبر کرو، مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرو، کوئی نافرمانی ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر اطاعت کرتے ہو تو اس پر جم جاؤ، تو ایسی صورت میں تم کو کافروں کا مکر و فریب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں۔ تو آج بھی اگر مسلمان صبر اور تقوی کو تھام لے اور اس حکم پر عمل پیرا ہو جائے تو ان کو دشمنوں کا مکر و فریب ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک اللہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں ان کا احاطہ کرنے والا، ان کو گھیرنے والا ہے۔ اس کے بعد کی 3 آیات میں اللہ نے 2 واقعے ذکر فرمائے۔ ایک واقعے کے اندر صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھا تو اللہ کی مدد آئی، اور ایک واقعے کے اندر صبر و تقوی میں تھوڑی سی کمی ہوئی تو مسلمانوں کو شکست بھی ملی اور ان کو شہادت اور زخموں کا بھی شکار ہونا پڑا۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو جب تک تم صبر پر جمے رہو گے، تقوی کے ساتھ رہو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، تم غالب ہو گے، اور تمہیں کافروں کا مکر و فریب کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر تم صبر اور تقوی سے پیچھے ہٹو گے تو پھر تمہیں جو ہے وہ کافر نقصان پہنچائیں گے۔ ایک واقعہ غزوہ بدر کا ذکر ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں صحابہ اور مسلمان جو ہیں وہ صبر کے اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر تھے، تو اللہ نے اپنے سے 3 گنا زیادہ دشمن پر بآسانی فتح نصیب فرمائی۔ 313 مسلمان تھے اور مقابلے میں 1000 یا 950 دشمن تھے، اللہ نے ان پر ان کو فتح نصیب فرمائی۔ دوسرا واقعہ غزوہ احد کا ذکر کیا گیا ہے، گڑھے کے اندر گرے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہوئے، یہ سب کچھ ہوا اس وجہ سے کہ صبر و تقوی پر اعلیٰ وجہ الکمال قائم نہیں رہ پائے بعض حضرات، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سب چیزیں دکھائی۔ تو اللہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے، تو یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا کہ دیکھو جب تک تم میرے حکم پر مکمل ہے کہ صبر و تقوی کو مضبوطی سے پکڑو۔ بعد والی آیت میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد کو احد اس لیے کہتے ہیں کہ احد ایک پہاڑ ہے
مدینہ منورہ سے اس زمانے میں تو 2-3 میل کے فاصلے پر باہر تھا، اور آج مدینہ منورہ شہر کے اندر وہ آ چکا ہے، شہر اتنا پھیل گیا کہ وہ شہر کے اندر ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں جنگ لڑی گئی، اس چیز کو کہتے ہیں غزوہ احد۔ سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا ہے، ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ 1 سال قبل رمضان المبارک میں جو غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، اس میں مشرکین مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 ان کے قیدی ہوئے تھے، مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انفال میں آئے گی، ہم وہاں اس کو ذکر کریں گے۔ مختصراً یہ کہ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو اصل تو مسلمان ابو سفیان بن حرب کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، جو شام سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا، اور وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کا بڑا ایک تجارتی قافلہ تھا، اور وہ خوب نفع حاصل کر کے آ رہا تھا۔ لیکن ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرے پیچھے مسلمان آئے ہیں، تو وہ ساحلی راستے سے نکل گئے بچ کر، اور وہ نکلنے سے پہلے ایک پیغام بھیج دیا تھا مکہ مکرمہ میں ابو جہل کو کہ تم جو ہے وہ اپنے تجارتی قافلے کی خیر مناؤ، اس کی مدد کے لیے آؤ۔ چنانچہ ابو جہل نے خوب کر و فر سے 1000 کا لشکر تیار کیا، اور ناچ گانے کا سامان لے کر، عورتوں کو لے کر وہ نکلا۔ لیکن جب ابو سفیان وہ قافلہ لے کر نکل گئے تو پھر قاصد بھیجا کہ تم جو ہے نا اب مت آؤ، ہم بچ گئے ہیں۔ تو ابو جہل تو بڑے تکبر میں تھا، اس نے کہا کہ ہم واپس کیوں جائیں گے جب تک ہم بدر میں پہنچ کر خوب شراب نہ پی لیں، تجارت نہ کر لیں، ناچ گانے نہ سن لیں، یہاں تک کہ سارے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے، اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم ضرور جائیں گے۔ تو اکڑ تک وہ آیا اور بدر پہنچا، یہ قافلہ تو بچ گیا۔ آپ حضرت والسلام نے صحابہ کرام سے معلومات کی، مشورہ کیا، اور پھر مشرکین سے لڑنے کے لیے آپ بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں اللہ کی وجہ مسلمانوں کو شامل حال رہی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ تو جو تجارتی قافلہ وہ لے کر گئے تھے، دارالندوہ میں جب یہ شکست خوردہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا تو انہیں ایک اجلاس بلوایا۔ مشورہ گھر ان کا ایک مقام تھا، آج وہ مشورہ گھر مسجد حرام کی تعمیر میں داخل ہو چکا ہے۔ جہاں مصلی حنفی تھا وہاں پر یہ مشورہ گھر تھا ان کا، اب وہ مسجد حرام کا حصہ ہے۔ تو اس میں یہ بیٹھ کر جو ہے وہ مشورہ کیا کرتے۔ قصی ابن کلاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک جد گزرے ہیں، ان کا نام تھا قصی ابن کلاب، انہوں نے یہ مشورہ گھر بنایا تھا، اور اہل مکہ کے بڑے بڑے مشورے اسی گھر میں ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا دار الندوہ۔ تو اس پہ سب جمع ہوئے، جو بچ گئے تھے رؤساء، ابو سفیان ہو گئے جیسے کہ، اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ ہو گئے، اکرمہ بن ابی جہل ہو گئے، صفوان ابن امیہ ہو گئے، یہ سارے وہ تھے جو اس وقت سرداران تھے، بچ گئے تھے۔ اللہ نے بعد میں ان سب کو اسلام کی توفیق دی، خالد بن ولید بھی اس میں شامل تھے، عبداللہ ابن ابی ربیعہ، خالد بن الولید، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، یہ وہ لوگ تھے جو بچ گئے تھے بدر میں، یہ نہیں مارے گئے، اور انہوں نے وہاں جا کے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو جو رأس المال ہے، اصل مال جو ہے وہ تو سب کو واپس کر دو جس کا جتنا آتا ہے، لیکن جو نفع ہے اس نفع کو روک لو مسلمانوں سے، انتقامی جنگ کے لیے اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے، تیاری کریں گے، پھر ہم اپنے سرداروں کا انتقام لیں گے۔ تو وہ جو نفع تھا وہ تھا 50,000 دینار، 50,000 دینار نفع مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے جمع کر لیا، اور پھر انہوں نے خوب جو ہے وہ آس پاس قبائل کو دعوت دی اور سب کو بلایا، اور اپنے جو مقتولین تھے ان کا مرثیہ پڑھ پڑھ کے لوگوں میں جوش ولولہ پیدا کیا، اور 3,000 کا لشکر جرات تیار کر کے وہ روانہ ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم بدر کا بدلہ لیں گے۔ شوال کا مہینہ تھا، سن 3 ہجری تھا۔ آپ علیہ السلام کو 2 حضرات صحابہ کرام نے خبر دی کہ مشرکین کا لشکر بڑا آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے حضرت انس، حضرت مونس، 2 صحابین کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ذرا معلومات کرو لشکر کہاں تک پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ لشکر قریب آ گئے۔ پھر آپ نے ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر معلومات کرو کتنے لوگ ہیں۔ انہوں نے آ کر صحیح اندازہ بتلا دیا کہ اتنے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے، ہمیں جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنی چاہیے یا ہمیں شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو اکابر صحابہ جو بڑے تھے، جیسے کہ صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، اس قسم کے جو بڑے صحابہ تھے، انہوں نے مشورہ دیا
کہ ہمیں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑنی چاہیے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی ہو رہی تھی۔ اس میں فائدہ یہ تھا کہ مرد جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ کریں گے، اگر جو ہے وہ دشمن غالب آنے لگا اور شہر کے اندر وہ زیادہ بڑھنے لگا تو جو عورتیں بچے گھروں کی چھتوں پر ہوں گے، وہاں سے وہ سنگ باری کر کے دشمن کو پسپا کریں گے، یہ مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ مشورے کے اندر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو بھی شامل کیا گیا، چونکہ وہ ایک جہاندیدہ آدمی تھا اور اس کی رائے معتبر مانی جاتی تھی، اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، تو وہ منافق۔ تو آپ نے اس سے بھی مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک اہل مدینہ نے اپنے دشمن سے جنگ شہر کے اندر محصور ہو کر لڑی ہے، اس وقت تک ان کو فتح ملتی رہی ہے، اور جب بھی باہر نکل کے لڑے ان کو شکست ہوئی ہے۔ تو میری رائے یہی ہے کہ شہر کے اندر رہ کر لڑا جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ لیکن کچھ بڑے صحابہ جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ انصار کے بڑے سردار تھے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا، ان کو سید الشہداء کا لقب ملا، یہ ہو گئے۔ کچھ نوجوان صحابہ جیسے کہ حضرت نعمان بن مالک، اس قسم کے صحابہ جو نوجوان تھے، جوشیلے تھے، ان کو شہادت کا شوق تھا اور وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور غزوہ بدر میں جو شہداء ہوئے تھے، 14 شہید ہوئے تھے غزوہ بدر صحابہ کرام میں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوئی تھیں جس میں شہداء کے فضائل کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ تو ان فضائل کو سن کر ان کے اندر بڑا جوش تھا کہ ہم بھی فضائل حاصل کریں اور ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے، ہمیں بزدلوں کے اندر نہیں لڑنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی رائے پر اصرار کر کہا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ نے قسم اٹھا لی، جب تک میں باہر نکل کر اپنی تلوار سے دشمن سے نہیں لڑوں گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت نعمان ابن مالک نے بھی ایسے کچھ فخریہ کلمات کہے کہ ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے رب اور ہمیں جنت سے محروم نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو آپ ہمیں جنت میں داخل ہونے دیں، باہر نکل کے لڑیں گے، شہید ہوں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے جوش کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اندر رہ کر لڑنے کا، اور آپ نے ارادہ فرما لیا باہر نکل کے لڑنے کا۔ چنانچہ آپ جو ہے وہ اندر تشریف لے گئے کمرے کے اندر، اور پھر وہاں آپ زرہ وغیرہ پہننے لگے، جو جنگ کی تیاری تھی وہ کرنے لگے۔ تو جو باہر صحابہ تھے انہوں نے پھر ان نوجوان صحابہ اور بعض بڑے صحابہ سے کہا کہ تم نے پیغمبر کی رائے پر اتنا اصرار کیوں کیا، آپ کو فیصلے پر مجبور کیوں کیا، تم ان کی بات مان لیتے۔ تو تنبہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی، 2 لوہے کی قمیضیں طے بتیں آپ نے پہن لی تھی، اسلحہ زیبتاً فرما لیا تھا، باہر تشریف لائے۔ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنی رائے پر بڑا اصرار کیا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے کہا اب تو بس باہر نکل کے لڑیں گے، اسی کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسلحہ پہننے کے بعد دشمن سے لڑے بغیر اس کو اتارے، اب تو یہ اسلحہ پہن کے ان سے لڑنا ہی ہوگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بس اللہ پر توکل کر باہر نکلو۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے، کچھ آگے گئے، آپ نے وہاں جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ 1000 کا لشکر لے کر آپ نکلے، مسلمان 1000 تھے غزوہ احد میں، اور جو دشمن کا لشکر مکہ سے آیا وہ 3000 تھے۔ ان 3000 میں 15 عورتیں بھی تھیں، ان عورتوں میں ایک ہندہ زوجہ ابی سفیان بھی تھی، اور یہ سب عورتوں کو خوب جو ہے وہ بھارتی تھی، اشعار پڑھتی تھی، اور بدر کے مقتولین کا مرثیہ پڑھتی تھی، تو اس سے لوگوں میں ایک ولولہ اور جوش پیدا ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے لشکر کا معائنہ کیا، بعض بچے بھی جوش میں نکلے تھے جو 15 سال سے کم عمر تھے، ان کو آپ نے واپس کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان میں شامل تھے، حضرت زید ابن ارقم وہ بھی ان میں شامل تھے، ان کو آپ نے واپس کر دیا۔ ان میں ایک بچے تھے رافع بن خدیج، وہ پنجوں کے بل لشکر میں تھے، پنجوں کے بل اوپر ہو کے اپنا خط لمبا کر کے دکھا رہے تھے تاکہ مجھے واپس نہ کریں۔ صحابہ کے اندر دلوں میں جذبہ تھا کہ دشمن سے لڑیں گے اللہ کے راستے میں اور بہت بڑا ثواب ہے، تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرتا ہے کہ تاکہ مجھے واپس نہ کریں، مجھے لشکر میں آپ شامل کر لیں۔ تو آپ اللہ السلام نے ان کو شامل کر لیا، حالانکہ وہ چھوٹے تھے، اس وقت بالغ نہیں ہوئے تھے، 14 سال یا 13 سال کی ان کی عمر تھی۔ حضرت سمورہ ابن جندب وہ بھی اس وقت بچے تھے، ان کو آپ نے واپس کر دی چونکہ ان کی عمر 15 سال نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے اللاتی والد سے کہا، جن کا نام مری بن سنان ہے، ان سے کہا کہ ابا جان، رافع بن خدیج جو ہے اس کو تو اجازت مل گئی اور مجھے نہیں ملی، حالانکہ میں اسے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں، میرا اس سے مقابلہ کریں۔ تو ان کے والد نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مری بن سنان نے، کہ میرا بیٹا سمورہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے رافع بن خدیج کو اجازت دے دی ہے، حالانکہ وہ اس کو پچھاڑ سکتا ہے، اس کو اجازت نہیں دی۔ آپ نے ان دونوں کی کشتی کرو۔
بلا لیا. کشتی ہوئی, سمورہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ دیا. آپ نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دی, دونوں جاؤ. یہ صحابہ کرام کے اس وقت کے جذبات تھے, دونوں اس میں شامل ہو گئے, وہ چلے. جب احد کے قریب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 300 لوگ تھے جو رسول اللہ فقہ تھا. اس نے کہا کہ چونکہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا اور میں اس جنگ کو جنگ نہیں سمجھتا, یہ کوئی جنگ ہے, ہم اتنے تھوڑے اور ہمارے وسائل بھی کچھ نہیں ہوئے, زیادہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ یعنی 200 کے قریب جو ہے وہ گھوڑے تھے, اس سے بھی کچھ کم و بیش, اور ایسے ہی اونٹ بھی کچھ تھے, اسلحہ بھی پورا نہیں تھا. برخلاف جو ہے وہ 200 گھوڑے بھی اس سے بھی کم تھے. 200 گھوڑے تو ان کے پاس تھے, مشرکین کے پاس تھے. 3000 ان کے پاس اونٹ تھے, 3000 کا لشکر, 3000 اونٹ تھے, اور اسلحہ بھی خوب سامان تھا. ان کے پاس تو اتنا زیادہ سامان بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے, تو خودکشی ہے. یہ کہہ کر وہ واپس ہو گیا. 300 لوگوں لے کر چلا گیا. اب صرف 700 صحابہ کرام بچے, دشمن 3000 با وسائل اور یہ بے وسائل. یہ تو اصل تو دل میں اس کے نفاق تھا, بزدلی تھی. اس نے ایک بہانہ بنایا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا, میں آپ کی بات نہیں مانتا, میں واپس جاتا ہوں. وہ چلا گیا. آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا, مدینہ منورہ کو سامنے رکھا, صفیں مرتب کی, 50 تیر انداز. حضرت عبداللہ ابن جبیر کی امارت میں آپ نے قائم فرمایا. جبل رمات وہاں ایک پہاڑ, اس پر آپ نے ان کو بٹھایا اور کہا کہ تم وہاں جا کے بیٹھو اور تم وہاں ہماری نگرانی کرنا کہ پیچھے سے ہم پہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے. ہمیں فتح ہو یا شکست ہو, تم نے نیچے نہیں آنا. بعض روایتوں میں یہاں تک کہ اگر مردار خور جانور ہماری لاشوں سے گوشت نوچ کر بھی کھا رہے ہیں اور پھر بھی نیچے نہیں آنا. آپ نے بہت صراحت سے ان کو منع فرمایا تھا. چنانچہ اوپر چلے گئے تیر انداز. یہاں پر یہ ہوا کہ مشرکین نے بھی صف بندی کر لی, صفیں بن گئی, مسلمانوں کی صفیں بن گئیں. سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے ابو عامر راہب ایک شخص نکلا. یہ اپنی عبادت کی وجہ سے راہب کہلاتا تھا. حقیقت میں راہب نہیں تھا تو یہ قبیلہ اوس جو انصار کا اس سے تعلق رکھتا تھا, اور یہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا. جب آپ نے ہجرت فرمائی, آپ یہاں آئے, تو یہ اپنی سرداری سے نا امید ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا, وہاں چلا گیا. جب مشرکین کا لشکر نکلا تو ان کے ساتھ آیا, اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو اوس کے لوگ ہیں نا, یہ میرا قبیلہ ہے, میں ان کا سردار ہوں. جب مجھے دیکھیں گے, ان کو میں بلاؤں گا تو وہ پیغمبر کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں گے اور جو ہے وہ میری بات مان لیں گے. یہاں پہنچا, اس نے وہاں جا کر کہا کہ قبیلہ اوس کے لوگ, میں تمہارا سردار ابو عامر راہب ہوں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے اے فاسق. تو اس کا لقب ابو عامر فاسق مشہور ہو گیا, راہب میں جا کر فاسق مشہور ہو گیا. یہی وہ بدبخت تھا جس نے احد کے آس پاس جو ہے وہ گڑھے کھدوائے تھے تاکہ مسلمان اس میں گریں اور ان کو نقصان ہو. انہی میں سے کسی ایک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے تھے, اور وہاں آپ کے سر مبارک پہ بھی چوٹ لگی تھی, وہ اسی نے کھدوائے تھے. جی, دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے, سر مبارک کے اندر بھی خود کی کڑیاں جو تھیں وہ سلاخیں وہ گھس گئی تھیں. بہرحال آپ زخمی ہوئے. تو اس نے جب ان کو آواز دی تو انہوں نے کو سخت جواب دیا اور اس کی بات نہیں مانی. تو اس نے جا کر مشرکین سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تبدیل ہو گئی. اب وہ یہ تو پہلے حل میں سامنے کر دیا, اور وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے. ان کو شکست شروع ہو گئی. اس جنگ سے پہلے آپ نے ایک تلوار اپنی لی اور تلوار لے کر صحابہ سے کہا کہ بتلاؤ اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا. بہت سے لوگوں نے ہاتھ بڑھائے, آپ نے تلوار نہیں تھی. پھر آپ نے اعلان فرمایا تو حضرت ابو دجانہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کو یہ بتلائیے اس کا حق کیا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں چلتی رہے, جو اس کو لینے والا ہے وہ کبھی دشمن سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے, کسی مسلمان پر تلوار یہ نہ اٹھے, کسی عورت پر بچے پر ہی تلوار نہ اٹھے, یہ اس کا حق ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے دے دیں. آپ نے فوراً تلوار ان کو دے دی. بذریعہ وحی آپ کو علم ہوا تھا کہ اس تلوار کا حق ابو دجانہ ادا کر سکتے ہیں, کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ جب جنگ کے میدان میں نکلتے تھے تو سرخ رنگ کا رومال لپیٹتے تھے اور وہ فخری اشعار پڑھتے ہوئے تلوار لہراتے ہوئے نکلتے تھے, اور جس طرف رخ کرتے تھے وہ پوری صفوں کو الٹ کر رکھ دیا کرتے تھے, کوئی ان کے مقابلے ٹکتا نہیں تھا. یہاں تک کہ ہندا زوجہ بن سفیان ان کی تلوار کی زد میں آئی اور وہ ادھر ادھر پناہ کے لیے چیخنے لگی. کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, آس پاس بھی کوئی نہیں آیا. تو انہوں نے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ مجھے حیا آئی
کہ ایک بے بس عورت جو مدد کے لیے پکار رہی ہو، کوئی آ نہ رہا ہو، میں اس پہ تلوار اٹھاؤں، اس کو نہیں مار. تلوار کا حق یہ تھا کہ اس پہ نہیں چلے، اس عورت کو چھوڑ دی. حالانکہ لڑنے کے لیے آئی تھی، مار سکتے تھے. جنگ کے میدان میں اگر عورتیں لڑنے کے لیے آئیں تو ان کو مارا جا سکتا ہے، یا وہ منصوبہ ساز ہو تو ان کو بھی شرم قتل کیا جا سکتا ہے. اگر وہ میں حصے دار نہ ہو، گھروں میں رہتی ہوں، یا وہ ویسے ہی جو ہے وہ اپنے کام کاج میں رہتی ہوں، تو عورتوں بچوں کو مارنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال پھر آپ نے نکلنے سے پہلے ایک خواب بھی دیکھا تھا. صحابہ سے خواب کا بھی آپ نے ذکر کیا. خواب آپ نے یہ دیکھا تھا کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں، قلعے کے اندر ہوں، اور وہ زرہ نما قلعہ ہے اور بہت مضبوط ہے، اور ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو زرہ ہے، یہ مضبوط قلعہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، شہر ہے، اور جو گائے ذبح کی جا رہی ہے اس میں اشارہ ہے کہ میرے صحابہ کچھ شہید ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے ایک تلوار کو ہلایا ایک دفعہ تو اس کا اگلا حصہ گر گیا، ٹوٹ گیا. پھر میں نے دوبارہ ہلایا تو وہ تلوار پہلے سے بھی عمدہ ہو گئی. آپ نے اس کی تعبیر یہ لی کہ تلوار جو ہے وہ میرے صحابہ ہیں. تو میں نے ایک جنگ میں ان کو استعمال کیا تو اس میں کچھ شکست ہوئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے. جب دوسری جنگ میں استعمال کیا تو وہ بہت پہلے سے بھی عمدہ تھے اور بہت مضبوط تھے اور فتح یاب ہو گئے. یہ اشارہ تھا. بہرحال آپ تشریف لے گئے اور وہاں جنگ شروع ہوئی. اس جنگ میں جب مشرکین نے قدم اکھڑ گئے، وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگے مال غنیمت چھوڑ کے، تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے. خالد بن الولید بھی مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی نکل گئے ان کے ساتھ. اتنے میں جو اوپر گھاٹی پر تیر انداز مقرر تھے، ان پہ حضرت عبداللہ بن جبیر امیر تھے. ان میں سے بعض نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، مسلمان غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی غنیمت جمع کرنے کا ثواب حاصل کریں، ہم بھی جائیں گے. تو عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ مت جاؤ، ہمیں منع ہے، فتح شکل تو ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جنگ کے دوران کا حکم تھا، جنگ ختم ہو گئی، اپنی رائے کا اختلاف ہوا، یہ شاید یہ غلطی تھی. چنانچہ اکثر جو ہیں وہ نیچے اتر آئے. عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 صحابہ اوپر رہ گئے، باقی سارے چلے گئے. خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ انہیں کوئی جگہ نظر آئی کہ یہ کچھ خالی محسوس ہو رہا ہے، تو وہ اپنے 200 سواروں کو لے کر آئے، پیچھے سے اوپر چڑھے. جب دیکھا کہ لوگ کم ہیں تو انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. ان 11 حضرات نے ان کا مقابلہ کیا اور ان میں تقریباً سبھی وہیں شہید ہو گئے. خالد بن ولید اوپر سے نیچے اترے اور مسلمان جو پیچھے بھاگ رہے تھے، غنیمت جمع کر رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر ان پہ حملہ کیا اور آواز لگائی تو آگے سے دشمن جو بھاگ رہا تھا وہ پلٹ کر آ گیا. اب مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے دونوں طرف سے گھیر لیا، پیچھے سے خالد بن ولید کے لشکر نے اور آگے سے جو بھاگ رہے تھے واپس لوٹ کر آ گئے. اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی. اب پتہ نہیں چل رہا تھا کون کس کو مار رہا ہے، تتر بتر ہو گئے سب. اور اسی میں حضرت حذیفہ ابن الیمان جو صاحب سر نبی کے لقب سے ملقب تھے، مشہور صحابی ہیں، ان کے والد یمان بھی شہید ہوئے، مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہو گئے. لا علمی میں ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ کون ہے، مسعود مار ڈالا ان کو، شہید ہو گئے. اور پھر اس میں صحابہ شہید ہوئے 70. وحشی بن حرب ایک حبشی شخص تھے. جبیر بن مطعم ایک شخص تھا جو بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا. تو یہ جو ہے وہ اس کے قرابت دار تھے، اس کے یہ غلام تھے. اس نے ان کو کہا کہ اگر تم نے میرے چچا کے قاتل حمزہ کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو. اس طرح کسی غلام کو معلق کر کے آزاد کیا جاتا تھا. تو وحشی بن حرب جو ہے وہ نیزہ باز تھے، چھوٹا نیزہ ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ بہت اچھا اس کو استعمال کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آزاد ہونے کی خاطر مشرکین کے لشکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا. میرا مقصد لڑائی نہیں تھا، میرا مقصد آزاد ہونا تھا. جب حضرت حمزہ کو میں نے جگہ دیکھا پتھر کے نیچے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ چلے آگے دشمن پہ حملہ کرنے کی، تو انہوں نے پیچھے سے ان کی ناف کے مقام پر اپنا نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا. چند قدم چل کر لڑکھڑا کر وہ گرے اور شہید ہو گئے. وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میرا مقصد آزادی تھا، بس میں نے ان کو نیزہ مارا، میں کونے پہ بیٹھ کے جنگ میں حصہ نہیں لیا تاکہ میں آزاد ہوں. مکہ مکرمہ پہنچا، میں آزاد ہو گیا. اور ہندا نے ان کا جو ہے وہ مسئلہ کیا، اعضاء کاٹے، کلیجہ نکال کر چبایا خاتون نے، اس نے، اور ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جنگ ختم ہو گئی، دیکھا صحابہ کی لاشیں تھیں، 70 صحابہ شہید تھے. حضرت حمزہ کو دیکھا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا. اس وقت آپ نے کہا کہ میں اس حمزہ اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو ماروں گا اور ان کا ایسی مصلح کروں گا. جب آپ نے یہ قسم اٹھا کر یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتیں اتار دی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اگر تم کو بدلہ لینا ہے تو جتنا تم پر ظلم ہوا اتنا بدلہ لے سکتے ہو. اگر صبر کرو گے، معاف کر دو گے تو صبر بہت بہتر ہے، اللہ کے یہاں سے بڑا اجر ہے.
آپ نے فرمایا کہ بس میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں اور اس اپنے انتقام لینے کے ارادے کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے انتقام نہیں لیا، بہرحال حضرت حمزہ وہاں شہید ہو گئے۔ یہی وحشی بن حرب جب مسلمان ہو کر آئے اب حضرت الاسلام کی خدمت میں، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وحشی بن حرب آیا ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا دعوہ فلاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، چھوڑو اس کو آنے دو، ایک انسان کا مسلمان ہونا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لی۔ آپ نے کہا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، پیچھے بیٹھا کرو، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، میرا دل جو ہے دکھتا ہے، تقدر ہوتا ہے، تم پیچھے بیٹھے۔ ان کا مقصود تو آپ کو ایذا دینا نہیں تھا، تو وہ پیچھے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ وحشی تم نے میرے چچا حمزہ کو قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے ہاتھ سے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو اعزاز بخشا اور مجھے ان کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے ان کو مارا، وہ تو شہید ہو گئے، ان کو تو اعزاز مل گیا، اگر اس موقع پر میں ان کے ہاتھ سے مارا جاتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ میں تو کفر پر مرتا، میں تو ذلیل و خوار ہو جاتا۔ تو اللہ نے مجھے بچایا، ان کو میرے ہاتھ سے اعلیٰ اعزاز بخشا۔ اور پھر ان کو فکر تھی کہ میرے ہاتھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں کس طرح اس کا کوئی جبیرہ کروں، کوئی تلافی کروں۔ تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں مسیلمہ کذاب جو مدعی نبوت تھا، آپ حضرت الاسلام کی نبوت کو نہیں مانتا تھا، خود اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس سے جنگ ہوئی، مشہور جنگ یمامہ کہتے ہیں اس موقع پر یہ تلاش میں تھے کہ مجھے موقع ملے میں کسی ایسے بڑے کافر کو ماروں تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے کہ میں نے ایک انسانوں میں بہترین انسان کو بھی قتل کیا، اب ایک شر الناس کو بھی قتل کروں، بدترین آدمی کو قتل کروں۔ چنانچہ اس جنگ میں ان کو موقع ملا، انہوں نے اپنے چھوٹے نیزے سے مسلمہ کذاب کو بھی قتل کیا اور کہا کہ میں نے ایک خیر الناس کے قتل کی تلافی ایک شر الناس کو قتل کر کے کی ہے، لوگوں میں بہترین کی قتل کی میں نے تلافی ایک بدترین آدمی کے قتل سے کی، مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دی۔ بل جنگ ختم ہوئی اور پھر جو ہے وہ سارے جو صحابہ کرام کی نعشیں کو جمع کیا گیا، ان کو دفن کیا گیا۔ احد کے دامن میں آج بھی شہدائے احد کے نام سے احاطہ موجود ہے، اور جو زخمی تھے ان کی تیمارداری کی گئی۔ بقیہ جو قصے کا حصہ ہے انشاءاللہ وہ دوسرے موقع پر عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم سی طرح پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.